شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں، اور آپ جانتے ہیں کہ بزم علماء میں ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند اکابر اور بہترین علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور آج الحمدللہ حسب سابق آپ کے ہمارے ہر دل عزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں علماء میرے ساتھ بطور میزبان بھی موجود ہیں، اور ہمیں آج جوائن کیا ہے دو مہمانوں نے۔ پہلی شخصیت وہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جیسی ریاست میں، ایسے ایسے شہروں میں، اس کی تقریباً تمام اسٹیٹس میں آپ تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کا انداز بھی بہت جدا ہے، لوگ بہت جلدی آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتی جو سیرت ہے وہ آپ میں نظر آتی ہے، کیونکہ اخلاق آپ کے بے حد بلند ہیں، اور پھر گفتگو کا انداز بھی، وہ شہد جیسے ٹپکے اور منہ سے جیسے پھول جھڑتے ہوں کسی کے، وہ آپ کا انداز ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی فراست شعور سے سرفراز کیا، امریکہ میں ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کر رہے ہیں کونے کونے تک۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی سید ارشاد حسین صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، خیر مقدم حضور، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں، آپ آج کل ARYQ TV ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی تکلیفوں کا حل بھی بتاتے ہیں، آپ کو بہترین ٹپس بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پراپر کچھ پروگرامز ان فیوچر آپ ان کے دیکھیں گے جس میں آپ کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بہترین مؤثر ترین ذریعہ ہمارے جناب ڈاکٹر غالب آغا صاحب ہوں گے انشاءاللہ، اور تشریف فرما ہوئے ہیں جو ہربلسٹ ہیں اور ہربل ادویات سے ہمارا آپ کا علاج کریں گے۔ آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ میری طرف سے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی طرف سے، مفتی حسن نوید نیازی صاحب کی طرف سے آپ دونوں کا بہت خیر مقدم ہے، جزاک اللہ، آپ نے ہمارا مان بڑھایا، تشریف لائے۔ آج جو موضوع ہے وہ سود ہے۔ تینوں علماء کرام سے انشاءاللہ ہم سود کی ممانعت پہ بات کریں گے، اور آغا صاحب سے انشاءاللہ ہم ڈائبٹیز سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، اس کی مذمت قرآن و حدیث میں جو بھی جس قدر بھی آئی ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں سود کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے جب تجارت پر ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے کہا کہ اسلام کے اس نظام کے اگینسٹ جتنے بھی نظام آئے، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے کیپٹلزم ہو، وہ سارے کے سارے زمین بوس ہوئے۔ اچھا، ان میں کیپٹلزم میں خاص طور پر یہ تھا کہ آزادی اتنی کہ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے، بالکل کہ وہ جیسے تجارت کرے، کسی کا مال لے لے، کسی کے مال کو ہڑپ کر لے، جوا کھیلے، سٹا کھیلے، جس طریقے سے سود کا لین دین کرے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں جو نظام دیا ہے وہ معتدل نظام دیا ہے، بالکل نہ تو ساری چیزیں لی ہیں اور نہ ہی لامحدود اختیارات دیے ہیں۔ اختیارات دیے ایک حد تک کہ آپ اونر ہیں، بالکل ہیں، لیکن اتنا سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے اور اس کے کہے کے مطابق آپ کو خرچ کرنی ہے۔ تو اسی لیے سود یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جو معاشرے کو افریت کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ افریت ہے، یہ ایک بلا ہے جو معاشرے کو اپنی لپیٹ میں کس طریقے سے لے رہی ہے کہ ایک شخصیت کا تو فائدہ نکلتا ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے کماتا ہے، بیٹھے بٹھائے وہ اپنی راجدھانی قائم کرتا ہے، بیٹھے بٹھائے وہ غریبوں کو یوں سمجھ دیں کہ اور غریب بناتا ہے اور اپنی حکمرانی جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اسلام شخصی مفاد کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ اجتماعی مفادات امت کے کس میں ہے، تو اجتماعی مفاد اس میں ہے کہ سود کا لین دین بالکل نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود کا لین دین کرنے والا روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہوگا جیسے دنیا میں تمہیں
کسی جن نے مخبوط الحواس چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو تو سود کا لین دین کرنے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مخبوط الحواس ہوگا، کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رات میں ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک جو ہے وہ دریا ہے اور اس میں ایک شخص ہے اور باہر کنارے پر ایک آدمی ہے، دریا سے وہ شخص نکلتا ہے، وہ آدمی پتھر مارتا ہے، وہ دوبارہ اپنے مقام پر چلا جاتا ہے۔ عرض کی فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے شب معراج یہ دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے جن کے پیٹ ہیں، بڑے بڑے جن کے پیٹ ہیں اور سانپ ان کے اندر ہیں، باہر والوں کو دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اور میں ایک بات عرض کروں گا، فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کے لین دین کو ترک نہیں کیا تو اتنی بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سے جنگ جیتے کون؟ کس کی مجال؟ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، سود کی جو تعریف ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں ذرا سمجھا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربا جو ہے جسے ہمارے ہاں عام طور پر سود کہہ کے تعبیر کیا جاتا ہے، انٹرسٹ، تو ربا کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ مشروط اضافہ، مشروط زیادتی جو عوض سے خالی ہو، اس کے عوض میں کچھ نہ ہو اور وہ مشروط ہو، اضافہ ہو، یہ سود کہلاتا ہے، ربا کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیہ۔ ربا الفضل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود جس میں کمی بیشی ہو، اور ربا النسیہ کا مطلب ہے وہ سود جس میں ادھار کا پہلو ہو۔ تو حدیث مبارک کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بڑی مشہور کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم۔ کہ یہ 6 چیزیں حضور نے گنوائیں، فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں۔ جب یہ 6 چیزیں ہوں آپس میں ان کا تبادلہ ہو رہا ہو تو فرمایا بالکل ہاتھوں ہاتھ ہو، برابر برابر ہوں، اور جب یہ اجناس مختلف ہو جائیں تو پھر جیسے چاہو بے کرو جب کہ ادھار نہ ہو۔ اب اس حدیث کے اندر 6 چیزیں بتا کر بطور مثال یہ بتا دیا گیا کہ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کے اندر کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے اور ان کے اندر ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس پر جب فقہائے اسلام نے نظر ڈالی، کیٹیگری بھی کلیئر کر دی کہ اجناس کا اگر فرق ہو اجناس کا، تو یہ فقہائے حنفیہ نے اس میں جو ہے وہ علت نکالی کہ حدیث کو دیکھ کر پتہ چلا کہ ربا کی جو علت ہے وہ ہے قدر مال جنس، یعنی جب 2 چیزوں کی جنس ایک ہو اور قدر ایک ہو۔ قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیل یا وزن، وہ چیز مکیلی ہو، ماپ کر جو ہے وہ بیچی جاتی ہو یا وزن کر کے بیچی جاتی ہو۔ تو جنس ایک ہو اور قدر ایک ہو تو اس صورت میں کمی بیشی یہ بھی سود ہے اور ادھار یہ بھی سود ہے۔ اور اگر جنس اور قدر میں سے ایک جیسی ہو اور ایک ڈیفرنس ہو، الگ الگ ہو، تو اس صورت میں کمی بیشی تو ٹھیک ہے، ادھار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر جنس بھی الگ ہو جائے، قدر بھی الگ ہو جائے تو صورت میں خود حدیث کے اندر بھی اجازت ہے، اس صورت کے اندر کمی بیشی بھی درست ہے اور ادھار معاملہ بھی درست ہے۔ تو کمی بیشی والا جو سود ہے یہ کہلاتا ہے ربا الفضل۔ فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادتی، بالکل، اور جو ادھار والا سود ہے اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ ادھار سے یہ تاخیر سے ہے نسیہ۔ تو ربا النسیہ کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے اور ربا الفضل کو ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ربا الفضل ہے اس کی حرمت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں، اور جو ربا النسیہ ہے اس کی حرمت چونکہ قرآن سے ثابت ہے اس لیے اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کل قرض جرا منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جس میں نفع کسی قسم کا بھی نفع ہو، مال کی صورت میں نفع ہو یا اور کوئی نفع ہو لیکن وہ مشروط ہو، مشروط نفع جو ہے قرض اگر کھینچے گا تو وہ بھی سود ہے، ربا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، حدیث کی روشنی میں ممنوع ہے۔ کنڈیشنل پروفٹ کی آپ نے بات کی اور مشروط نفع۔ ناظرین کرام اس پر مزید بات کریں گے، سود کے معاشرتی اور معاشی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ حضور قبلہ مفتی ارشاد حسین اشرفی صاحب سے کروں گا یہ سوال اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، اور میں حضرت کے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات اور حدیث سے نعمت حصول برکت کے لیے کروں گا کہ وہاں آنے والی نسلوں پر آپ کام کر رہے ہیں اور انہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لا رہے ہیں۔ میں بہت ساری فیملیز کو پرسنلی جانتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہوئے اور کس طرح وہ مطلب ایک
ایک دنیاوی راستے سے آپ کہہ لیں دنیا اور آخرت کا ان کو ایک حسین امتزاج نصیب ہوا حضرت سے ملاقات کے بعد. مفتی محمد ارشاد حسین صاحب اشرفی سلمہ الباری ہمارے ساتھ ہیں. حضرت آج ہم سود پر بات کر رہے ہیں, انٹرسٹ پر, تو اس کے معاشی اور معاشرتی جو ہونے والے نقصانات ہیں کچھ اس پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے بہت تیزی سے میں جو اہم دین کی ہدایات ہیں اس کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دین کے وہ احکامات جو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں. صحیح. یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. واہ. نماز کا تعلق کسی غیر مسلم سے نہیں ہے, زکوٰۃ کا تعلق کسی غیر مسلم سے نہیں ہے, حج کا تعلق کسی غیر مسلم سے نہیں ہے. عبادات جتنی ہیں وہ صرف کلمہ پڑھنے سے آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. صحیح. لیکن پروردگار عالم نے جو احکامات ایسے دیے ہیں جن کا تعلق صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ پوری انسانیت کو نکھارنے کے لیے ہیں. وہ کلمہ پڑھے تب نہ پڑھے تب, نماز تو اس وقت پڑھیں گے جب کلمہ پڑھیں گے. بالکل صحیح. لیکن جو احکامات ہیں جن سے پوری انسانیت سدھر سکتی ہے اور خوبصورت جنت کا روپ دھار سکتی ہے دنیا, وہ تین ہیں. ایک سود, صحیح, ایک شراب اور ایک جوا. اللہ اکبر. یہ تین چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے, پوری انسانیت سے ہے. پوری سوسائٹی انسانوں کی پوری انسانیت سے ہے. ہدی للناس کا مقصد یہی ہے. یہ تین احکامات ایسے ہیں کہ اس پر مسلمان کو تو عمل کرنا ہی ہے, اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن بحیثیت انسان کے اگر آپ ایمان نہ بھی لائیں اور دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ تین احکامات, ان پر اگر عمل ہو گیا تو ود ان 50 ایئرس پوری دنیا سے ناانصافی بھی ختم ہو جائے گی, ظلم بھی ختم ہو جائے گا, اور یہ غربت جو ہے یہ تو بالکل ہی نابود ہو جائے گی, جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں غربت ختم ہو گئی. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. تو یہ تین احکامات ہیں جو بہت ہی بنیادی نوعیت کے ہیں اور انسانیت کو بہت آگے لے جانے کے لیے ان پر عمل ضروری ہے, چاہے آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں. بالکل صحیح. اسی لیے آپ کو حیرانی ہوگی کہ غیر سودی نظام مسلمان ملکوں کی بنسبت غیر مسلم ملکوں میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے. جی. اور وہاں اس کے اوپر غیر مسلم لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہے. بالکل صحیح. اس میں فلکچویشن نہیں ہے, اس میں سٹے بازی نہیں ہے. یہ بہت ترقی شروع میں لگے گا ایسا کہ شاید کچھ نقصان ہو رہا ہے, لیکن سود اتنی بڑی ذلالت ہے. بالکل صحیح. انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور غیر سودی نظام میں فائدہ کیسا ہوگا. جیسے کہ مولانا نے تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں دونوں حضرات, میری تو کوئی مجال نہیں, انہوں نے پورے ریفرنسز اتنے شاندار طریقے سے ازبر ہیں ان کو. لیکن سود جیسے کہ 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ کیسے ہو, پھر ہم کیسے کریں. ہمارا پیسہ آپ نے لیا اور 5 سال بعد آپ نے 100 روپے کا 100 روپے واپس کر دیا, تو یہ تو ہمارا نقصان ہو گیا. اس کا بھی حل ہے, اسی نظام میں موجود ہے کہ وہ 6 چیزیں ہیں, ان کے بدلے میں آپ مجھے پیسے چاہیے, آپ مجھے 1 تولہ سونا دے دیں. بالکل صحیح. میں آپ کو 1 تولہ سونا واپس کر دوں. بالکل صحیح. زبردست. کوئی نقصان نہیں ہوا. بالکل صحیح. نہ سود ہوا. بالکل صحیح. نقصان سے بھی بچ گئے کہ بالکل ایک جیسا 1 تولہ میں نے آپ سے لیا اور 1 تولہ ہی آپ کو واپس کر دیا. تو نظام موجود ہے. بالکل یہ کہنا کہ اسلام میں آلٹرنیٹ نہیں ہے, پورا کا پورا موجود ہے. اور یہ دنیا ہمیشہ ٹھوکریں کھاتی رہے گی جب تک ان 3 چیزوں پہ جو کہ خدا کی طرف سے حکم ہے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمان تو ہیں انسانوں کے لیے کہ شراب چھوڑ دو, جوا چھوڑ دو اور سود چھوڑ دو. کیا بات ہے, زبردست. ماشاءاللہ گلوبلی میسج آپ نے ماشاءاللہ دے دیا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری انسانیت ان 3 چیزوں سے بچ جائے گی تو عالم اسلام میں باہر آ جائے گی. کیا بات. آپ آئیں ویسے ہی باہر آ گئی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ غالب آغا صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر غالب آغا ایک معروف ہربلسٹ ہے, اور ہمارے ہاں لوگ ویسے بھی ہربل میڈیکیشنز کی طرف بہت زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو دوسری ہماری ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں وہ کہیں کا چھوڑ بھی نہیں رہی ہیں آدمی کو. تو اس حوالے سے اچھا بعد میں پھر تاثیر بھی نہیں بچی نا کھا کے, اب وہ اثر ہی نہیں کر رہی, پھر آپ کی دوائیاں کھا رہے ہیں اثر ہو رہی. تو ارشاد فرمائیے گا کچھ ڈائبٹیز پیشنٹس کے حوالے سے کچھ ہم نے بات کی تھی, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, تو ڈائبٹیز کے حوالے سے بتائیں کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس شارٹ ڈیوریشن میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھیں ڈائبٹیز نہ صرف یہ کہ ایک بیماری ہے بلکہ ڈفرینٹ اعضاء کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، جس میں آنکھیں ہیں، جس میں گردہ ہے، اور جس میں اعصابی ہمارا جو ایک نظام ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات زندگی کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے بات کی ایلوپیتھک میڈیسنس کی، دیکھیں اس میں کچھ غلطی شاید ہم مریضوں کی بھی ہے. ہم ایک ڈاکٹر نے جو دوا ہمیں لکھ کر دی ہے اس کو ہم لگاتار 2 سال تک لیے جا رہے ہیں، نہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، نہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ رجوع کرتے ہیں، نہ اس کو اپنے معاملات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوائیوں کے امیون ہو جاتے ہیں، اور وہ دوائیاں جیسے آپ نے عرض کی کہ وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی جتنا اثر ان کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری چیز ایک اسی کے حوالے سے اگر بات کروں شوگر کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے، تو ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو انسولین ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ایسا نہیں ہے. انسولین سیفسٹ میڈیسن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسولین آپ کو دیکھ کر لگانی چاہیے. کبھی آپ نے باجرے کی روٹی کھائی ہے تو آپ کی شوگر یا انسولین کی ضرورت ڈفرینٹ ہوگی. آپ نے بیسن کی روٹی کھائی ہے تو ڈفرینٹ ہوگی. جس دن آپ نے سکون کی نیند کی ہے تو اس دن ڈفرینٹ ہوگی، اور جس دن آپ نے میٹھا کھایا ہے، سکون کی نیند نہیں ہوئی، ٹینشن ہے، یا آپ نے گندم کی نارمل روٹی کھائی ہے جس میں تھوڑی بہت شوگر کانٹینٹ موجود ہوتا ہے. ایک بہت زیادہ اگر بات کروں تو آج کل کہتے ہیں کہ روٹی اور چاول بالکل چھوڑ دیے جائیں. روٹی میں اگر 100 گرام کی روٹی ہے یا 100 گرام آٹا ہے تو اس میں صرف 2 گرام شوگر ہوتی ہے. اور اگر چاول کی میں بات کروں تو 100 گرام چاول میں اگر پانی نتھار کے، یا جس کو ہم بوائل یا دم پہ کہتے ہیں کہ رکھ دیے جاتے ہیں، تو اس میں صرف اور صرف 0.1 گرام شوگر ہوتی ہے. اس سے زیادہ شوگر کانٹینٹ نہیں ہوتا. کین یو بلیو؟ ہم مسکنسیپشنز میں ہیں. ہاں فزیکل ایکٹیویٹی کا برقرار رہنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر میں بات کروں کہ 3-4 تبدیلیاں، جیسے ہم پری ڈائبٹک کے بارے میں آپ پہلے بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، پری ڈائبٹک یقیناً موجود ہے، اور اس کو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کر کے. اور 3 چیزیں اپنی خوراک میں: کلونجی کا تیل ضرور لے کر آئیں، جامن کا سرکہ لے کر آئیں، اور ایک بہترین نسخہ عرض کرتا ہوں جو کہ ہر شوگر کا مریض بھی لے سکتا ہے. پری ڈائبٹک کے لیے تو ایک نعمت ہے، وہ اپنے پینکریاس کو دوبارہ قابل استعمال کر سکتا ہے. 4 چیزیں: گڑ، برہمی بوٹی، گڑ مار بوٹی، کلونجی اور میتھی دانہ. ان 4 چیزوں کا مرکب بنا لیجئے، پاؤڈر بنا لیجئے. 1 چمچہ صبح، 1 چمچہ رات اگر لے لیجئے تو شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین نعمت ہے. کیا بات، کیا بات. آپ بھی ایک بہترین نعمت ہے جناب جزاک اللہ کہ آپ فراہم کر رہے ہیں سولوشن. جی جی ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. آج جو ہے نا نسل در نسل آپ انسانیت کو نفع پہنچا رہے ہیں. بڑے عظیم لوگ ہیں آپ. سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اگین آپ کی طرف آتا ہوں. سونے چاندی کے خرید و فروخت کے حوالے سے حضرت نے بھی کلام فرمایا، حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، لیکن اس کے اصول قوانین شرعی طور پہ ہمیں سمجھا دیں. اس کا بیع کس طرح ہوگا، اس خریداری کس طرح ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حدیث پاک پڑھی گئی نا، تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنوا دی ہیں: سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور یا چوہارا اور نمک. تو فرمایا کہ اس کو، کیونکہ اس وقت یہ سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی، تو سونے کے بدلے میں سونا بیچا جاتا تھا، چاندی کے بدلے میں چاندی بیچی جاتی تھی، جو کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ یعنی ایک دوسرے کو دینے میں زیادتی اس طرح ہوتی تھی کہ بھائی میں کہوں کہ میرے پاس سونا اچھا والا ہے، آپ کے پاس اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، تو میں آپ کو دے تو رہا ہوں لیکن آپ چونکہ آپ کا صحیح کوالٹی نہیں ہے تو آپ مجھے ذرا زیادہ دیں. اس طریقے سے ہوتا تھا. تو یہ چیز چونکہ سود کی طرف لے کر جاتی ہے، زیادتی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسلام جو ہے نا صرف زیادتی کو نہیں روکتا، صرف نزاع کو، جھگڑے کو نہیں روکتا، بلکہ اس طرف یعنی صرف گناہ کو نہیں روکتا، اس طرف جو راستہ بھی جا رہا ہوتا ہے اسلام وہاں پر دروازہ لگا دیتا ہے، وہاں سد باب کرتا ہے، وہاں جانے نہیں دیتا. بہت اچھی بات. تو یہ جو یہ میں کنٹینیو کر لوں بریک کے بعد یہیں سے جہاں سے آپ ارشاد فرمائیں. ایک بریک. اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا باقاعدہ سیگمنٹ ہوتا ہے مفتی محمد سہیل احمد صاحب کے ساتھ، آپ کے مسائل اور ان کا حل. تو فقہی شرعی سوالات کے لیے فون اٹھائیے، بریک میں بھی کال کیجئے، سوالات لکھوائیے. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. اور بزم علماء کے بعد انشاءاللہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، فقہی اور شرعی سوالات کا سیگمنٹ ہوگا. مفتی محمد
محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ، وہ دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. اگر آپ کوئی لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے سوال فقہی شرعی کرنا چاہتے ہیں تو دوران سیگمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں بزم علماء میں. مفتی صاحب آپ وہاں تھے کہ سونے اور چاندی کے حوالے سے یہ ربا نصیعہ کہلاتا ہے. ان چیزوں میں جو ہے وہ کمی زیادتی، اور یہ چیز ہمیں سود کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بالکل ٹھیک. اچھا ہاں، دونوں کی جو ہے نا وہ ایک سونا ہے یا چاندی ہے یا جو ہے، نمک ہے، کھجور ہے، گندم ہے، دو بندے آپس میں لین دین کر رہے ہیں نا، تو ایک کی چیز زیادہ بہتر ہے، یعنی نوعیت مختلف ہے، دوسری کی کم نوعیت کی ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن ادھار نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ادھار نہیں ہو سکتا. ایک حدیث پاک میں پڑھتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے نزدیک تم میں سے مطلب ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو نہ چاہنے کے باوجود بھی سود ان تک پہنچ جائے گا. اچھا جی وہ کون ہوں؟ یہ مطلب میری امت کے لوگ ہوں گے. ہاں، سود اگر نہیں بھی پہنچا تو سود کے بخارات پہنچیں گے. تو یہ بڑا پرفتن دور ہے، تو اس میں کوشش کریں. انویزیبل سود ہے. جی جی جی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس امت کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے. الارمنگ سچویشن. جزاک اللہ حضرت. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر احتیاط نصیب فرمائے سود سے بچنے کی. حضور ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ سودی کاروبار سے اب حاصل ہو گیا نفع. اب ایک آدمی، اچھا دونوں زاویوں سے بتا دیں. ایک تو حاصل ہوئے نفع کے لیے قرآن کیا حکم دے رہا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ جس نے بیچارے کر لیا اب توبہ. جی دیکھیں، سودی کاروبار تو کرنا ہی نہیں چاہیے اور اس کی وعیدات سے ڈرنا چاہیے. اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف ایک ہی جرم کے بارے میں یہ فرمایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو سن لو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. پورے قرآن میں یہ صرف اور صرف ایک جرم کے لیے فرمایا گیا اور وہ سود ہے، ربا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اور ایک ولی سے عداوت کے لیے وہ حدیث کے اندر ہے، وہ حدیث قدسی حدیث میں ہے، قرآن میں صرف ربا کے لیے. اتنا سنگین جرم ہے، اس لیے اس کی شناعت اور قباح سے ڈرنا چاہیے اور سودی کاروبار بالکل نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر کر رہا ہے، انوالو ہے، فوراً سے پیشتر توبہ کر لے اور اسے وائنڈ اپ کر دے، چھوڑ دے. آپ آ جائیں اس بات کی طرف کہ جو کسی نے منافع حاصل کر لیا ہے تو اس منافع کا حکم کیا ہے. کسی نے حاصل کر لیا ہے تو جو سودی منافع ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اسے بغیر نیت ثواب کے تصدق کر دے. شریف طور پر جو شریف فقراء ہیں ان فقراء پہ خرچ کر دے، ثواب کی نیت نہ کرے. اچھا ثواب کی نیت نہ کرے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حرام مال ہے، اور حرام مال سے جو ہے وہ صدقہ کی نیت کرنا، ثواب کی نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض صورتوں میں کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو ثواب کی نیت نہ کرے. باقی لیکن ثواب ملے گا نہیں ملے گا، چونکہ حرام مال سے جان چھڑانے کا طریقہ استعمال کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر کر رہا ہے، اللہ کے رسول حکم پر کر رہا ہے، تو حرام مال سے جان چھڑانے کا ثواب اسے وہ ضرور ملے گا. وہ بالکل ملے گا. ہمارے پاس وقت تھوڑا بہت کم بچا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں حضرت صاحب سے اور حضرت سے ایک سوال بھی مزید ہو جائے. حضرت جو کہا جاتا ہے کہ تجارتی سود جو ہے نا وہ اس کی ممانعت نہیں، یعنی سود در سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ حرام ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ شیطانیت ہمیشہ رحمانیت کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے اور روپ بدل کے اور اس قسم کے وساوس پیدا کرتی ہے. نہیں اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. بالکل صحیح. سود بہر صورت حرام ہے، بالکل صحیح. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تجارتی ہو یا غیر تجارتی ہو. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اب اس میں تلاش کرنا راستے، یہ کجی کی دلیل ہے اور یہ شیطانیت کی دلیل ہے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. کیا بات ہے، بہت خوب. میں جناب آغا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب مجھے جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام آیا ہے. بندہ اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ سنوار سکتا ہے. سوال سے بہترین مشورہ دیں روزمرہ کی خوراک میں، سحری اور افطاری میں کیا چیزیں لی جائے، سحر میں کیا لیا جائے، افطار میں کیا لیا جائے؟ 3 چیزیں. کھجور ضروری ہے. جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو میں ضرور مشورہ دیتا ہوں بکرے کے گوشت کے شوربے والا سالن ضرور لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ دلیے کا استعمال ضرور کیجئے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا معذرت کے ساتھ، 2 چیزیں بس. ایک یہ کہ انسولین لگانے والے حضرات سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیٹ پہ انسولین نہ لگائی جائے، ادھر اور پاؤں پہ لگائی جائے، رانوں پہ لگائی جائے. پیٹ پہ لگانے والے کیونکہ یہاں پہ چربی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اکثر
صحیح طرح انسولین جذب نہیں ہوتی. جب جذب ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی کم شوگر ہونا شروع ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کی برقرار رہتی ہے, بڑی بھی رہتی ہے. تو اگر آپ ہاتھوں پہ اور رانوں پہ لگائیں گے تو کمپیریٹیولی انسولین کا اثر صحیح ہوگا, جلدی ہوگا, جس وقت میں ہونا چاہیے اس وقت میں ہوگا. اور دوسری چیز, بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے کیونکہ روزے کی حالت میں شوگر ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ, صرف سحری میں جو بھی آپ کی شوگر کی ڈوزیج ہے, چاہے وہ ہربل ہے, چاہے وہ ایلوپیتھک ہے, چاہے وہ انسولین ہے, اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تو وہ جو حالت ہوتی ہے کہ بالکل لیتھارجک ہو رہی ہے اور روزہ خدا نہ خواستہ توڑنے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, تو وہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لاسٹ منٹ ہے, حضرت سے بس پیغام لینا چاہتا ہوں. عالم اسلام کو اکراس دا بورڈ بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا اس وقت, آپ ٹو دا پوائنٹ کیا میسج دینا چاہیں گے اس آخری منٹ میں؟ دیکھیے جو صورتحال اس وقت ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے اور بہت ہی پریشان کن ہے گلوبلی, کہ ہم جنگ کے دہانے پر ہیں اور ناانصافی پوری سرایت کر گئی ہے, جس کے بعد جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے اس سے بچنا چاہیے, بحیثیت مسلمان کے بھی اور بحیثیت انسان کے بھی, بحیثیت حکمران کے بھی اور بحیثیت صاحب اقتدار کے بھی. جو جہاں کہیں بھی پوزیشن میں ہے کہ اس کا حکم چلے وہ انصاف سے کام لے, اعتدال سے کام لے اور حقدار کو حق پہنچائے, تاکہ یہ دنیا اللہ کے اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق امن کا گہوارہ بن جائے. کیا بات ہے, زبردست, جزاک اللہ. ایک اچھا امپورٹنٹ میسج حضرت کی طرف سے پوری دنیا میں پہنچا ہے. اذان عصر کا وقفہ ہے اور اذان عصر قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست دیں گے. آپ لائیو ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں, بریک میں سوال کیجئے, مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب کے سوالات کے دیں گے جوابات اس بریک کے بعد. رمضان آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان, دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان, پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان.